कलीसिया में एक आम रुझान या सोच पाई जाती है कि अगर लोगों को उनकी निजात के बारे शक में रखा जाए तो वो अपने अच्छे कामों से निजात की तलाश करने लगेंगे और इस तरह से उनकी रूहानी जिंदगी में निखार लाया जा सकता है। हमारी कलीसिया में आम तौर पर तालीम दी जाती है कि निजात बहुत ही मुश्किल से हासिल करने वाली चीज़ है, जिसके लिए बहुत सी नेकियों और कामिल पाकीज़गी के साथ साथ जिस्मानी और रूहानी मुशक्क़त या रियाजत की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के अकीदे या ईमान के बारे में सबसे पहले ये कहूँगा कि शक में रखने वाला ईमान कभी हकीकी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। गैर कौमें अपनी निजात के बारे शक में रहती हैं और जिन मसीहों को अपनी कामिल निजात पर ही शक है तो उनका ईमान गैर अक़वाम और गैर मज़ाहिब से कैसे मुनफरिद हुआ। इफसियों 3:12 में है कि जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी और भरोसे के साथ रसाई। इस आयत से साफ वाज़ेह है कि मसीह यसू की मसलूबियत और गुनाह के कफ़ारे पर ईमान रखने के सबब से हमें शक नहीं बल्कि दिलेरी है, यानी हमें पूरा यकीन है कि मसीह यसू की कुर्बानी हमारे गुनाहों का कामिल इंजाम है। इसी तरह यूहन्ना भी अपने पहले खत में लिखता है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। पाक कलाम में हमें हमारी कामिल निजात के बारे यकीन दिलाया गया है। ईमान को जिंदा रहने के लिए कामिल यकीन की ज़रूरत होती है, जबकि शक, बेयकीनी या कम एतकादी कभी भी ईमान की तरक्की या अफजाइश का सबब नहीं बन सके। शरीयत की मातहती में हमेशा एक घुटन या कैद का सा एहसास रहता है, हमेशा एक डर कि कहीं गुनाह ना हो जाए, और अगर गुनाह हो जाए तो शर्मिंदगी या उकताहट हर वक्त हमारे दिलों में बसी रहती है। ईमानदार अक्सर अपने आप को कोसते हुए नजर आते हैं। गौर करें कि ये कैसी आज़ादी है कि हर वक्त गुनाह का खौफ और कैद का सा एहसास हमारे दिलों में रहता है। ये कैसी खुशखबरी है कि हर वक्त गुनाह की शर्मिंदगी, बार बार फिसल जाने का खौफ हमारे दिलों को परेशान रखता है। खुदा जब खुशी देता है तो उसमें दुख की मिलावट नहीं करता, और अगर अंजील हकीकत में खुशखबरी और गुनाह की कैद से कामिल निजात है तो हमारे दिल मलामत और शर्मिंदगी से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से भरे रहने चाहिए। शरीयत की मातहती में हमेशा एक घुटन या कैद का सा एहसास रहता है, जबकि फजल के नीचे खुशी, इत्मीनान और तसल्ली रहती है। खुदा बात बात पर हमसे नाराज नहीं हो रहा, खुदा हमारे गुनाह महसूब नहीं कर रहा, हमारी रविशें और कमजोरियां हमें खुदा से दूर नहीं ले जा रही। बहुत से ईमानदार जब शरीयत पर चल रहे होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उनकी इंसानी जबिलत बार बार सर उठाती है और उनसे गुनाह करवाती है, और वो बार बार शर्मिंदगी की वजह से खुदा के पास आने से कतराने लगते हैं और बिलाखिर अपने ईमान की कुश्ती हार जाते हैं और उम्र भर गुनाह की सरपरस्ती में चले जाते हैं, क्योंकि उनसे इंसानी तौर पर रास्तबाजी संभालना और बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि फजल के नीचे हमें हर रोज शुक्रगुजारी करते रहने और खुदा की मोहब्बत में बढ़ते रहने का शर्फ हासिल होता है। एक ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे उसके और खुदा के बीच रिश्ते की मजबूती का इल्म हो। अगर एक ईमानदार को खुदा की मोहब्बत पर पूरा यकीन नहीं है तो ना तो वो ईमान में तरक्की कर सकता है, बल्कि उसकी दुआ का ज़्यादातर हिस्सा अपने आप को कोसने, शर्मिंदा होने और बार बार गुनाहों की माफ़ी मांगने में सर्फ होगा। नए अहद में हम अपने गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि अपनी कम एतकादी की वजह से, खुदा की मोहब्बत पर शक करने की वजह से खुदा से दूर होते हैं। पुराने अहद का इख्तिताम यानी आखिरी किताब की आखिरी आयत ज़मीन को मलाउन करूं के अल्फाज से किया गया है, जबकि नए अहदनामे की आखिरी किताब के आखिरी अल्फाजों में कौमों को सलामती और बरकत दी गई है, जिससे जाहिर हुआ कि पुराने अहद का हासिल या इंजाम लानत है, जबकि नए अहद का इनाम या नतीजा खुदा का फजल है। यही वजह है कि यूहन्ना इस्तबागी, जो पुराने अहद का सबसे कामिल तरीन आदमी था, जिसके बारे में मसीह यसू का दावा भी था कि जितने औरत से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सबसे बड़ा है, मगर इसके साथ साथ मसीह खुदावंद ने यह भी बताया कि नए अहद का छोटे से छोटा ईमानदार भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे पुराने अहद का सबसे बेहतरीन शख्स बताया गया, से बेहतर है। नए अहद में मसीह यसू ने कभी भी अपने शागिर्दों को हुक्मों की पाबंदी करने या ना करने की वजह से नहीं डांटा, जबकि मसीह यसू ने अक्सर उनकी कम एतकादी की वजह से उन्हें डांटा या टोका। ऐन मुमकिन है कि शागिर्दों की जिंदगी में गुनाह भी हो, जैसे यहूदा इस्करियोती के पास हदिये की थैली भी रहती थी और वो उसमें से बददियानती भी करता था।
اور بے شک مسیح یسوع کو یہودا اسکریوتی کی چوری کا علم بھی ہوگا، مگر پھر بھی مسیح یسوع نے کبھی اسے چوری نہ کرنے کی شریعت یاد نہیں دلائی، کیونکہ مسیح یسوع نے حکموں پر چلانے نہیں بلکہ خدا پر اعتقاد رکھنے کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلانے آئے تھے۔ بعض مسیحوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسیحی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جو دریا کے بیچوں بیچ طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، اور دریا کا پانی ایک کھائی، بڑے گھڑے یا ایک بھنور کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو اپنی پوری طاقت سے کشتی کے چپو پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چلاتے رہنا ہے۔ اگر آپ ایک مخصوص انداز میں چپو گھماتے رہیں تو کشتی گھڑے سے دور ہوتی جائے گی، اور اگر آپ چپو گھمانا چھوڑ دیتے ہیں یا سستی دکھاتے ہیں یا غلط طریقے سے گھماتے ہیں تو کشتی دریا کے پانی کے ساتھ بہتی ہوئی گڑھے میں جا گرے گی۔ اس طرح کا ایمان خدا کے فضل کی نفی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے، ہماری طاقت یا صلاحیت ہماری کشتی کو بچانے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے برعکس خدا کا فضل ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسی کشتی میں سوار ہوں جس کا کیپٹن خود مسیح یسوع ہے۔ اس کشتی میں آپ کا کام صرف خدا کی قدرت پہ ایمان رکھنا اور انتظار کرنا ہے، جبکہ کشتی کو کنارے تک لے جانا خدا کا کام ہے۔ ایک ایماندار کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی تابعداری اپنی قوت سے نہیں کر سکتے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے فضل کے وسیلہ اس کامل نجات کو حاصل کریں، جس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کی فطرت بھی انعام کے طور پر ملتی ہے، اور خدا کی فطرت گناہ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ راز سمجھنے کے لیے ہمیں افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کے لکھے جانے والے خط کی ترتیب کو سمجھنا پڑے گا۔ افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کے لکھے جانے والے خط کے 6 باب ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 ابواب میں پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو صرف اور صرف فضل کی تعلیم دی ہے، جبکہ اگلے 3 ابواب میں پالوس رسول نے مسیحی زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتائے ہیں، جیسے میاں بیوی کو کیسے مسیحی زندگی گزارنی چاہیے، یا والدین اور اولاد کے بارے مختلف ہدایات۔ افسس کی کلیسیا کے نام خط کی اس ترتیب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم خدا کے فضل سے خدا کی کامل نجات کے ساتھ ساتھ خدا کی فطرت یا نیچر بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دلوں میں گناہ اور تاریکی کے کاموں کے لیے کراہت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اکثر ہماری کلیسیوں میں سکھایا جاتا ہے کہ ہم پہلے گناہ سے دور ہوں، پھر اس کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہوں یا رجوع لائیں تو پھر خدا ہمیں پاک کرے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے پاس آئے بغیر ہی پاک ہو سکتے تو خدا کی پاکیزگی کی ہمیں ضرورت ہی نہ تھی۔ غسل کرنے سے پہلے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا، بلکہ غسل کرنے کا مطلب ہی پاک صاف ہونا ہے۔ اسی طرح خدا کے پاس آئے بغیر کوئی اپنے آپ کو روحانی طور سے پاک صاف نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کے پاس آنے سے ہی پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گناہ سے دور رہنا یا گناہ سے نفرت کرنے کی صلاحیت ہم انسانوں میں نہیں، کیونکہ ہماری شرست یا فطرت گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اسی لیے پالوس فلپیوں 4:13 میں فرماتے ہیں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ گناہ سے نفرت کرنے کی طاقت ہمیں خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے فضل کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کے بعد قوت کا لباس یا روح القدس سے گناہ کرنے کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، جو ہمیں خدا کی تابعداری میں زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے۔ بعض مسیحیوں کا یہ ماننا ہے کہ گناہ کے بعد ہمارے دلوں میں شرمندگی اور ندامت روح القدس کی طرف سے آتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد ہمارا خدا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمیں بار بار خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے بار بار توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے خدا سے رشتہ نہیں جوڑا، بلکہ خدا نے ہم سے مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ رشتہ جوڑا ہے، جو کہ کامل اور لازوال ہے۔ اگر خدا اور انسان کے بیچ محبت کا رشتہ انسان نے جوڑا ہوتا تو عارضی اور کمزور ہوتا۔ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کا دھیان خدا کے بیش بہا فضل سے ہٹا کر آپ کی اپنی کارکردگی اور صلاحیت کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے، جبکہ خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا مسیح یسوع کی مصلوبیت کو آپ کی پوری توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مسیح یسوع کی صلیب کی طرف تکتے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ شیطان کو بھائیوں پر الزام لگانے والا کہا گیا ہے، جبکہ روح القدس کا طریقہ یہ ہے، پہلے یوحنا 3:19 کے مطابق، کہ جن باتوں میں ہمارا دل ہمیں الزام دے اس گناہ کے بارے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی بیش قیمت قربانی سے ہمیں تمام گناہوں سے مخلصی حاصل ہوئی۔ خدا نے ہمارے دلوں میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی ہے، جسے عام طور پر لوگ ضمیر یا باطن کی آواز بھی کہتے ہیں۔ مسیحی ہو یا غیر مسیحی، اچھائی اور برائی کی پہچان خدا نے سب کے دلوں میں ایک جیسی رکھی ہے، جو ہمیں نیک یا اچھے کاموں پر خوشی اور برے کاموں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی دیتی ہے۔
तौबा से पहले रूहुल कुद्दस भी उस अच्छाई और बुराई की पहचान का इस्तेमाल करते हुए हमें खुदा की तरफ कायलियत और तौबा की तौफीक दिलाता है। मगर तौबा करने के बाद और खुदा से रिश्ता जुड़ जाने के बाद रूहुल कुद्दस हमारे दिलों में से गुनाह की नदामत और शर्मिंदगी दूर करके हकीकी खुशी और आज़ादी का एहसास भरता है। खुदा को इल्म है कि हम इंसान होते हुए तौबा करने के बाद भी गुनाह करेंगे, इसलिए रूहुल कुद्दस बार बार हमें मसीह यीशु की मसलूबियत याद दिलाता है ताकि हमारे दिलों में रोज़मर्रा के गुनाहों की वजह से जो शर्मिंदगी या नदामत पैदा होती है उसे रोज़ बरोज़ ही ख़त्म करके तसल्ली और इत्मीनान अता करे और हमारा ध्यान अपने रोज़मर्रा के गुनाहों की तरफ नहीं बल्कि खुदा के कफ़ारे पर कायम रखे। हमारे रोज़मर्रा के गुनाह की वजह से बार बार नदामत या शर्मिंदगी का एहसास हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाता है। मेडिकल साइंस में इस अलमिए को साइकोस्टोमैटिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे जहन पर मुस्तकिल तनाव या स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। शैतान हमारे रोज़मर्रा के गुनाहों को बार बार याद दिलाकर हमें मुस्तकिल स्ट्रेस में रखना चाहता है ताकि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सके, जबकि रूहुल कुद्दस हमारे रोज़मर्रा के गुनाहों से हमारा ध्यान हटाकर खुदा की तरफ कायम रखने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से शर्मिंदगी और नदामत का एहसास कम से कम और शुक्रगुजारी और तसल्ली का एहसास बढ़ता चला जाता है। मत्ती की इंजील 12:32 में मसीह यीशु का इरशाद है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी। इस आयत से हरगिज़ मतलब नहीं कि रूहुल कुद्दस जलाल और पाकीज़गी में मसीह यीशु या खुदा बाप से बढ़कर है, बल्कि इसका ये मतलब है कि जब रूहुल कुद्दस हमारा ध्यान हमारे रोज़मर्रा के गुनाहों, नदामत, कमज़ोरियों और रवशों से हटाकर मसीह यीशु के कफ़ारे पर मरकूज़ करने में मदद कर रहा हो, तो हम रूहुल कुद्दस की हदायत को तर्क करते हुए अपने गुनाह की शर्मिंदगी से निकलना ही ना चाहें और बार बार अपने गुनाह को याद करके अपने जिस्म को नुकसान या तकलीफ देते रहें, तो खुदा हमारे ऐसे गुनाह की निजात नहीं दिला सकता, क्योंकि हमने उस गुनाह को अपने सीने से लगाया हुआ है। इसी वजह से पौलुस रसूल ने फिलिपियों 3:13 में भी फरमाया है कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ। हमें ये समझने में कई बार दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि खुदा हमारे माजी और हाल के तो गुनाह माफ़ कर सकता है, मगर मुस्तकबिल के गुनाह कैसे माफ़ हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी टाइम लाइन और खुदा की टाइम लाइन में बहुत फ़र्क है। यानी हम जिस तरह से टाइम को देख रहे हैं खुदा उस तरह से टाइम को नहीं देख रहा। हम हाल में रह रहे हैं, जो कुछ भी हम हाल में कर रहे हैं वो बाद में माजी बन जाता है। हमें अपने हाल के वक्त पर तो कुछ हद तक इख्तियार है, मगर हम अपनी माजी पर इख्तियार करने या तब्दील करने की कुदरत नहीं रखते। इसके अलावा जो कुछ भी हम हाल में कर रहे हैं उसका असर हमारे मुस्तकबिल पर होता है, यानी हमारे हाल में किए फैसलों पर हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। मगर कादिर मुतलक खुदा टाइम से बाहर है और वो टाइम पर पूरा इख्तियार करता है। उसका इख्तियार माजी, हाल और मुस्तकबिल पर एक जैसा है। फर्ज करें कि ये हमारी ज़िंदगी की टाइम लाइन है। यह हिस्सा हमारे माजी को ज़ाहिर करता है और ये हाल को, और इस तरफ का हिस्सा हमारे मुस्तकबिल को। हम अपनी ज़िंदगी की टाइम लाइन में सिर्फ एक सिमत में सफ़र कर सकते हैं, यानी मुस्तकबिल की तरफ, क्योंकि हम टाइम में कैद हैं। मगर खुदा जो कि टाइम से बाहर है हमारी पूरी ज़िंदगी को बाहर से देख रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में खुदा इख्तियार रखता है कि हमारे माजी में जाके कुछ तब्दीलियाँ कर दे जिसकी वजह से हमारा हाल और मुस्तकबिल मुख्तलिफ हो। हमारी ज़िंदगी की पूरी टाइम लाइन खुदा के सामने इस तरह बिछी हुई है और वो हमारी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल जहाँ चाहे अपनी कुदरत जाहिर करने की सलाहियत रखता है। इस एतबार से हमारी अक्लों के लिए ये दुश्वारी हो सकती है कि खुदा हमारे मुस्तकबिल के गुनाह कैसे माफ़ कर सकता है, मगर खुदा की कुदरत के सामने ये कोई मुश्किल नहीं। पाक कलाम में इसी नज़रिए को एक दूसरी तर्ज से समझाने की कोशिश की गई है। इब्रानियों 7वें बाब के पहले हिस्से में है कि इब्राहिम ने मलके सदक सालम जो सुलह का बादशाह या खुदा का काहिन था को दयकी दी। इसी बाब की 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत में ये बयान है कि लावी का कबीला जो दयकी वसूल करता था उसने इब्राहिम के ज़रिए मलके सदक बादशाह को दयकी पहुँचाई। ये बात यकीनन सोच से बालातर है कि लावी का कबीला जो इब्राहिम के इंतकाल के सदियों बाद आया
ابراہیم کے ذریعے ملک صدق کے بادشاہ کو دہ یقین کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یعنی ابراہیم نے ملک صدق بادشاہ کو جب دہ یقین کی تو اس میں لاوی کا بھی حصہ تھا، جبکہ اس وقت ابراہیم لاوی کے قبیلے کو جانتا تک نہیں تھا۔ اور بنی اسرائیل جب لاوی کے قبیلے کو دہ یقین دیتے تھے تو ان کا ایمان ہوتا تھا کہ وہ خدا کو دہ یقین دے رہے ہیں، اور ان کی دہ یقین باپ ابراہیم کے ذریعے خدا تک پہنچ رہی ہے۔ اسلام کے اس حصے کو صرف ایک ہی طرز پہ بہتر طور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ خدا ٹائم سے باہر ہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کی دہ یقین لاوی کے ذریعے ابراہیم تک اور ابراہیم کے ذریعے خدا تک پہنچتی تھی، اسی طرح مسیح یسوع کا کفارہ نہ صرف ہمارے ماضی حال بلکہ مستقبل کے گناہوں کو بھی مکمل طور سے دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس واضح طور سے بیان کرتی ہے کہ خدا کشتوں میں ہماری گناہوں کی معافی نہیں دے رہا، بلکہ خدا نے ایک ہی بار ہماری کامل راست بازی کا انتظام کیا ہے۔ بعض مسیحیوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کی مناسبت سے یعنی ضرورت کے مطابق گناہوں کی معافی بھیج رہا ہوتا ہے۔ ہم جیسے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں خدا اس لحاظ سے اپنے فضل کے تحت راست بازی جاری کر دیتا ہے، جبکہ بائبل مقدس میں ہمیں بیان ملتا ہے عبرانیوں 10:10 اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح عبرانیوں 9:12 میں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ مسیح یسوع کے گناہوں کا کفارہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ابدی خلاصی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی آسان ماہانہ ایک ساتھ میں نہیں بلکہ ایک ہی بار ہمیں ہماری عمر بھر کے گناہوں کی کامل نجات ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ذہنوں کے لیے یہ سمجھنا یا سوچنا مشکل ہو تو یہ ہماری ناقص سوچ کی وجہ سے ہے۔ خدا کی لازوال محبت ہماری سوچ پر انحصار نہیں کرتی۔ لازوال اور لامشروط محبت کا یہی تقاضا ہے کہ محبت میں کوئی شرط نہ ہو۔ ایسی محبت کا تصور کرنا ہمارے ذہنوں کے لیے مشکل ہے۔ ایسی محبت جس میں شرطیں ہوں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی حکموں پر عمل کرتے رہیں تو خدا آپ سے پیار کرے گا، اور اگر آپ نے گناہ کیا تو خدا آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کو سزا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ پرانے عہد میں روح القدس نازل نہیں ہوا، کیونکہ روح القدس کی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پرانے عہد میں خدا کی محبت کے ساتھ شرائط بھی تھی، جبکہ لامشروط اور لازوال محبت انسانی عقل سے نہیں صرف ایمان سے سمجھی جاتی ہے، اور جب تک روح القدس کی ہدایت ساتھ نہ ہو ہم خدا کی لازوال اور لامشروط محبت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ شریعت کی ماتحتی میں خدا کامل راست بازی کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ فضل کے نیچے خدا کامل راست بازی عطا کرتا ہے، جس میں انسان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف خدا کے فضل اور بخشش سے ایمان لانے والوں کو کامل راست بازی عطا ہوتی ہے۔ آدم اور حوا نے نافرمانی کے بعد جب اپنا گناہ یا ننگ پن چھپانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے لیے پتوں سے لنگیاں بنی، مگر جب خدا آدم اور حوا کے پاس آیا ان کی نافرمانی پر ان کو سزا سنائی، اس کے بعد خدا نے انہیں کرتے پہنائے جو کہ ایک اندازے کے مطابق چمڑے کو سی کر بنائے گئے تھے۔ پیدائش کی کتاب کے اس حصے میں 2 طرح کے لباس کا بیان ہے: لنگیاں یعنی اپنا گناہ چھپانے کے لیے انسانی کوشش یا انسانی طریقہ کار، اور کرتے جو خدا نے اپنے فضل کے تحت انہیں پہنائے تھے، خدا کا طریقہ کار۔ لنگیاں پتوں سے بنے ہونے کی وجہ سے نہ ہی پائیدار ہوتی ہیں اور نہ ہی جسم کو پورے طور سے ڈھانپ سکتی ہیں، صرف نچلا حصہ ہی کور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آدم اور حوا نے لنگیاں بنی بھی خود ہی تھیں اور پہنی بھی خود ہی تھیں، جبکہ چمڑے سے سلے ہوئے کرتے پائیدار بھی ہوتے ہیں اور پورا جسم ڈھانپتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب میں بیان ہے کہ خدا نے انہیں کرتے پہنائے بھی خود ہی تھے۔ یہ دونوں لباس انسانی کوشش یا طریقہ کار اور خدا کے طریقہ کار میں فرق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیدائش کی کتاب میں ہمیں بابل کے برج کا واقعہ بھی ملتا ہے، جو خدا تک پہنچنے کا انسانی کوشش یا انسانی طریقہ کار تھا۔ نتیجہ زبانوں میں تضاد، افراتفری اور کنفیوژن۔ جبکہ بیتیل والے واقعے میں خدا نے یعقوب پر رویا نازل کی، جس میں آسمان سے زمین پر ایک سیڑھی اترتی دکھائی دی جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے تھے۔ بیتیل کی سیڑھی خدا کا طریقہ کار تھا۔ بابیل یعنی خدا کے گھر کا دروازہ اور بیتیل یعنی خدا کا گھر۔
معنی کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں، مگر خدا اور انسانی طریقے میں فرق واضح کرتے ہیں۔ شریعت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی راز بازی قائم کرنا انسانی کوشش ہے، جو بابل کے برج کی طرح ادھوری اور ناکام ہے، جبکہ خدا کے فضل پر ایمان لا کر خدا کی کامل راز بازی حاصل کرنا بیتیل کی رویا کے مشابہ ہے، جس میں آسمان سے زمین پر سیڑھی اتری، جو کہ خدا کا طریقہ کار تھا، کیونکہ مسیح یسوع کی قربانی پر ایمان لا کے ہمیں آسمانی راز بازی حاصل ہوتی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے 54:8 میں پرانے اور نئے عہد کے فرق کو صاف واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ پرانے عہد کے اس دور کو ظاہر کرتا ہے جب خدا اپنا انصاف گناہگار پر ساتھ ہی ساتھ ظاہر کر دیتا تھا، اسی لیے قربانی کی بھی ساتھ ہی ساتھ ضرورت پڑتی تھی، جبکہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں یسایہ نبی نے مسیح یسوع کے وسیلہ ظاہر ہونے والی دوسری عہد کی پیشن گوئی کی، جس میں خدا ابدی شفقت ظاہر کرنے والا تھا۔ یسایہ نبی کی یہ پیشن گوئی نئے عہد کے فضل کی دور کی طرف اشارہ تھا۔ ابدی شفقت یعنی ایسی محبت جو ختم نہیں ہو سکتی۔ رومیو 5 باب کی 19 اور 20 آیت، کیونکہ جس طرح ایک شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، اور بیچ میں شریعت آپ موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا، فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ خدا کے کلام کا یہ راز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے گناہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فضل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ نئے عہد میں خدا کی قربت حاصل کرنے کا راز مزید حاصل کرتے جانے میں ہے، یعنی انسانوں کے آپس میں لین دین کے معاملات اور خدا کے ساتھ معاملات کا طریقہ کار بالکل فرق ہے۔ انسانوں کے آپس میں لین دین ہوتا ہے، مگر ہم خدا کو انسان ہوتے ہوئے کچھ نہیں دے سکتے۔ انسان جس کی اوقات گھاس کے پھول کی مانند ہے، اربوں خربوں کہکشاؤں کے خالق اور مالک کو دے بھی کیا سکتا ہے۔ نئے عہد میں خدا کے ساتھ انسان کے لین دین کے معاملات ون ڈائریکشنل ہیں، یعنی صرف خدا سے حاصل کرتے جانا اور شکر گزاری کرتے جانا۔ پرانے عہد میں بھی ہمیں اس کی مختصر شبیہ ملتی ہے، جب یعقوب اپنے بھائی کی برکات دھوکے سے چرا کر بھاگا تو بیابان میں وہ مزید برکات حاصل کرنے کے لیے خدا سے لڑتا رہا، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی اسے بہت بڑی برکت اپنے باپ سے حاصل ہوئی تھی، مگر اسے مزید برکت پہ برکت حاصل کرنا تھا۔ اور اسی طرح داؤد بادشاہ نے بھی خدا کی نعمتوں کے عوض جب خدا کو کچھ دینا چاہا تو کہا کہ میں تیری نجات کا پیالہ اٹھا لوں گا، یعنی خدا کے ساتھ معاملات میں ہم خدا کی بھلائیوں کے عوض کچھ دینا چاہیں تو ہم مزید خدا سے حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ خدا مغرور کا خود مقابلہ کرتا ہے، آپ کی ڈھیر ساری نیکیاں اور اچھائیاں ایک طرف، مگر آپ کے دل میں ذرا سا تکبر آپ کو خدا سے دور لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پولس رسول کی ابتدائی کلیسیوں کی خدمت اور قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں، مگر خدا اس کے دل کو جانتا تھا، اور خدا نے اس کے غرور کا علاج کرنے کے لیے اس کے جسم میں یہ کہہ کر کانٹا چبوئے رکھا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، جسے پولس نے شیطان کا قاصد کا نام دیا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ پولس کے دل میں کسی طرح کا بھی غرور پیدا ہو جو اس کی روحانی زندگی کے لیے بربادی کا باعث ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب یعقوب اپنے بھائی سے ڈر کر بھاگ رہا تھا تو رات کو بیابان میں آرام کرنے کے لیے رک گیا، اور جب وہ دعا کرنے اور خدا سے برکت کی ضد کرنے لگا تو خدا نے اس کی ران کی نس دبا دی، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں نسک پیدا ہو گیا اور وہ اپنی باقی کی زندگی ایک ٹانگ سے لنگھا کر چلتا رہا۔ یعقوب کو اس اذیت سے اس لیے گزرنا پڑا کیونکہ وہ پوری طور سے خدا پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر دعا کرنے سے خدا نے اس کی مدد کی اور اس کو اس کے بھائی کے غضب سے بچا لیا تو ٹھیک، ورنہ خدا اگر ناکام رہا تو وہ بھاگ کر کہیں چھپ جائے گا، یعنی وہ خدا کے ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں پر بھی بھروسہ کرنے لگا۔ اس لیے خدا کو پہلے اس کا گھمنڈ توڑنا پڑا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں خدا نے اس کو برکت عطا فرمائی۔ ان بیانات سے ہم نے سیکھا کہ کئی بار خدا ہماری اکڑ یا غرور کا علاج کرنے کے لیے ہمیں جسمانی طور پر مرحومی یا تکلیف میں اس لیے رہنے دیتا ہے کہ ہمیں حلیمی، تابعداری اور خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا سکھا پائے۔